دهر الداهرين نحمده على عظيم إحسانه ونير برهانه ونوام فضله. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون. ناظرین کرام، ہماری گفتگو مسلسل ایک خاص موضوع تربیت پر ہو رہی ہے، اور یہ گفتگو آج اپنے چوتھے مرحلے میں داخل ہو رہی ہے. تربیت اسلامی کے لیے اسلامی تمدن میں اور تہذیب میں ہمیشہ سے مرکزی حیثیت حاصل رہی ہے. دراصل تربیت اسلامی ایمان، عمل صالح، شریعت اور سنت کی رہنمائی میں اور ان کی رہنمائی کی اساس پر مسلمانوں کو احسن اقدار اور بہترین اقدار اور اخلاق حسنہ حاصل کرنے کے لیے منبع رہی ہے. اور تربیت اسلامی کی بہت ساری خصوصیات رہی ہیں، تاریخ اسلام میں بھی دیکھیے، اور بہت ساری روایتیں بھی ہیں اس حوالے سے. تربیت اسلامی کا منبع اور سرچشمہ وحی الہی ہے. یہ بہترین خصوصیات میں سے ہے. جیسے کہ رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک پر جب وحی آتی تھی، وہ درگاہ احدیت کے تربیت یافتہ کہلاتے ہیں. یہ ایک مسلم بات ہے. اور دوسری خصوصیت، پرورش میں عقل کو بنیادی حیثیت حاصل ہے تربیت اسلامی میں. لہٰذا یہ ایک انتہائی اہم ترین کام ہے، اور دین جس کی جو تمدن اور تہذیب اسلامی کی اساس اور بنیاد ہے، اس کے اندر بھی تعلیم اور تربیت کے درمیان نہ ٹوٹنے والا رشتہ ہمیشہ سے قائم ہے. اور ہمیشہ سے اسلام نے تعلیم اور تربیت کو متوازن رکھنے کا امر کیا ہے اور اس پر زور دیا ہے. ہماری گفتگو مسلسل تزکیہ، تربیت، پرورش کے حوالے سے چل رہی ہے، اور قرآنی آیات اور احادیث نبویہ اور علویہ اور ائمہ طاہرین کی روشنی میں ہماری گفتگو چل رہی ہے. یہ موضوع انتہائی وسیع موضوع ہے اور انتہائی امپورٹنٹ اور وقت کی ضرورت ہے. اس حوالے سے اس پر عشرے پہ عشرے گفتگو کی جائے تب بھی کم ہے. بس تزکیہ نفس جو تعلیم ہے، جس کے معنی تربیت ہے، اس پر قرآن میں بہت زیادہ زور دیا ہے. پروردگار عالم نے ناز کر کے فرمایا: لقد من اللہ علی المؤمنین. پروردگار عالم نے مؤمنین پر احسان کیا ہے.
ایک ایسے مربی کو بیچ کر، معلم انسانیت کو بیچ کر، معلم اخلاق کو بیچ کر ساری انسانیت کے لیے صبح قیامت تک تمام شاہراہ حیات پر قدم رکھنے والی تمام انسانی نسلوں کے لیے پروردگار عالم نے احسان کیا ہے، نبی اور مربی کو بیچ کر، معلم کو بیچ کر، جو تزکیہ نفس کرتا ہے، جو آلودگیوں سے، تاریکیوں سے اور تمام تر انحرافات سے بچا کر جو ہے دین مبین اسلام کی راہ پر جو ہے گامزن کر دیتا ہے، اس نبی کو بیچ کر کیا ہے پروردگار عالم نے تمام پر احسان کیا ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے تفکر کرنے والوں کے لیے، فکر کرنے والوں کے لیے، عقل سے کام لینے والوں کے لیے۔ قرآن میں بارہا کہا ہے تم عقل سے کیوں کام نہیں لیتے ہو، تدبر تفکر سے کیوں کام نہیں لیتے ہو، تعقل کیوں نہیں کرتے ہو۔ بس اگر یہ بات جو ہے سمجھ میں آ جائے تو انسان خود بخود جو ہے راہ راست پر آنے لگتا ہے، اس کے اندر بھی آگاہی اور بینش آ جاتی ہے، جس کے نتیجے میں وہ اپنا تزکیہ کرنے لگتا ہے۔ لیکن اپنا تزکیہ جب انسان کرنے لگتا ہے تو اس کے لیے مربی کی ضرورت ہے، استاد کی ضرورت ہے، معلم کی ضرورت ہوتی ہے۔ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا، جیسے ہم نے انہی میں سے ایک رسول کو بھیجا جو ہماری آیات پڑھ کر سناتا ہے، وَيُزَكِّيكُمْ، اور وہ تزکیہ نفس کرتا ہے، تزکیہ نفس کرتا ہے، یعنی فکری خباثتوں سے دور کر دیتا ہے اور عملی خباثتوں سے دور کر کے ارتقائی انتہائی درجے کے منازل پر لے جانے کی کوشش کرتا ہے۔ صدر اسلام کی ساری جو ہے تاریخ آپ کے سامنے ہے، عملی میدان میں بھی، فکری میدان میں بھی اور روحانی میدان میں بھی، ظاہری طور پر بھی باطنی طور پر بھی۔ ظاہر کا تزکیہ کرتا ہے اسلام کا جو قانون ہے، نبی کا جو فرمان ہے، محمد و آل محمد کے جو فرامین ہیں، جو ظاہر انسان کا تزکیہ کرتے ہیں فرامین، اور اسی طرح جو باطن انسان کا تزکیہ کرتے ہیں۔ ہر جہت سے، ہر میدان میں تزکیہ نفس کر کے انسان کو ایک بہترین درجے پر معلم بنا کر یا آئیڈیل بنا کر، بہترین الگو اور اسوہ بنا کر جو ہے معاشرے میں چھوڑ دیتا ہے اسلام، تاکہ اس سے کیا ہے لوگ متاثر ہو جائیں اور اس کی پیروی میں لوگوں کی زندگی سنور جائے اور آخرت بھی سنور جائے۔ دنیا اور آخرت سنور جاتی ہے تربیت پانے سے اور تربیت کی جو ہے پیروی کرنے سے، تربیت یافتہ لوگوں کی پیروی کرنے سے۔ اور اسی طرح انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر، سماجی طور پر تزکیہ کا جو تعلق ہے، ریلیشن شپ ہے، ان تمام جو ہے شعبوں سے ہے، ان تمام شعبوں سے ہے، اجتماعی میدان میں بھی، انفرادی میدان میں بھی، معاشرتی میدان میں بھی، اور کیا ہے سماجی میدان میں بھی، روحانی، جسمانی، ہر اعتبار سے۔ جیسے کہ کل کی گفتگو میں نے اشارہ کرنے کی کوشش کی تھی کہ رسول معظم کا فرمان، یعنی ہر جملہ، ہر حرف اور ہر کلمے کے اندر جو ہے ایک ایسا زندہ خلیہ ہے جو انسان کو حیات آفرین اور بہترین حیات ابدی عطا کر دیتا ہے۔ یعنی رسول کا فرمان، رسول کی ہر بات، رسول کا ہر حرف خلیوں کی طرح ہے، خلیوں کی طرح ہے، یعنی سیلز کی طرح ہے، جو کیا کر دیتا ہے، وہ سیلز انسان کو حیات ابدی عطا کر دیتا ہے، زندگی سربدی عطا کر دیتا ہے۔ رسول نے ہی فرمایا۔ تقلیم الاظفار، اب اپنے بچوں کی طرف آ جائے، تقلیم الاظفار یمنع الداء الاعظم ویدر الرزق۔ دیکھو فرمان رسول ہے نا، آپ اپنے بچوں کو یہ چیزیں سکھائیں تو صحیح۔ ایک ایک حرف کے اندر حیات جاویدانی کے لیے زندہ سیلز ہیں، ایک ایک حرف کے اندر۔ تقلیم الاظفار رسول معظم کا فرمان مبارک ہے۔
ناخن کا کاٹنا، دیکھو ایک معمولی جو ہے آپ اور ہماری زندگی میں ایک معمولی سا ٹرمس ہے، معمولی سی تعبیر ہیں، لیکن آپ اپنے بچوں کو یہ چیزیں سکھائیں تو صحیح، ماحول بنائے تو صحیح، کیونکہ ہم جو ہے ہر ہفتے میں یہ کام کرتے ہیں، لیکن نیت میں یہ ہو چونکہ میرے رسول کا فرمان ہے، لہٰذا اس پر عمل کریں گے ہم اور اپنے بچوں کو بھی سکھائیں گے۔ تقلیم الاظفار یمنع الداء الاعظم، ناخنوں کا کاٹنا بہت بڑی بیماریوں کو روک دیتا ہے۔ کتنی بڑی زندگی کے لیے کیا ہے دستور عطا فرمایا میرے رسول نے، تقلیم الاظفار یمنع الداء الاعظم، بہت بڑی مہلک بیماریوں کو روک دیتا ہے ناخن کا کاٹنا۔ بس اگر آپ اس طرح سے یہ حدیثیں سکھا کر عمل کرانے کی کوشش کریں، اپنے گھر میں جو ہے کیا ہے ماحول پیدا کریں، تو یہی تو کیا ہے اسلامی تربیت ہے، یہی اسلامی کیا ہے تربیت ہے۔ اور وَيُدِرُّ الرِّزْقَ، اور رزق میں کیا ہے اضافہ ہوتا ہے، رزق میں اضافہ ہوتا ہے، پروردگار عالم اس کے رزق میں فراوانی اور برکت عطا کر دیتا ہے اگر فرمان رسول پر عمل کرے تو۔ یعنی زندگی کے، کل کی گفتگو سے ریلیٹڈ ہے، زندگی کے ہر شعبے میں کیا ہے فرامین کے مطابق اگر عمل کرے تو اس کے لیے ہر شعبے میں دنیاوی زندگی ملتی ہے، اخروی زندگی ملتی ہے، وہ زندگی جو خدا کے لیے کیا ہے مقصود ہے، منظور نظر ہے، یعنی خدا کی مرضی کے مطابق اس کی زندگی گزر جاتی ہے، اخروی زندگی جو ہے مل جاتی ہے، اور اخلاق کی زندگی مل جاتی ہے، اقدار کی زندگی مل جاتی ہے، حیات ابدی مل جاتی ہے، زندگی سرمدی مل جاتی ہے، ایک ایک حرف پر عمل کرنے سے۔ اغسلوا ثیابکم، اپنے کپڑوں کو دھو لو، دھوتے ہیں نا ہم، خود دھوتے ہیں، مشین میں ڈال کر دھوتے ہیں، صاف ستھرا رکھنے کے لیے استری جو ہے کر کے ہم اپنے کپڑے دھوتے ہیں، ماحول یہی ہے، تربیت کا ماحول اس طرح سے پیدا کرتے ہیں۔ اغسلوا ثیابکم، اپنے کپڑوں کو دھو لو، وتزینوا وتنظفوا، صاف ستھرا رہو اور کیا ہے زینت کے ساتھ رہو، خوبصورتی کے ساتھ رہو۔ ظاہری دیکھو، ظاہری خوبصورتی، ظاہری پاکیزگی، نظافت کے اوپر جو ہے رسول معظم کس طرح سے زور دے رہے ہیں۔ رسول کے فرمان میں حیات ابدی ہے، یہی چیزیں ہیں زندگی کے ہر شعبے میں، ظاہراً بھی ہے، باطناً بھی ہے، عملاً بھی ہے۔ اغسلوا ثیابکم میں کیا ہے ظاہراً کیا ہے بہترین کپڑے آپ استری شدہ، استری کی بات نہیں ہے بلکہ صاف ستھرا جو ہے کر کے آپ اپنے کپڑے کو دھو کر پہن لیں، یہی ظاہری خوبصورتی ہے، اس میں بھی حیات جاویدانی ہے۔ اور اسی طرح باطنی وتنظفوا، صفائی، ظاہری صفائی بھی ہوتی ہے اس سے اور باطنی صفائی بھی ہوتی ہے۔ ناخن کے کاٹنے سے ظاہری صفائی بھی ہوتی ہے، باطنی صفائی بھی ہوتی ہے، اور اس کے نتیجے میں جو ہے اس کے رزق میں فراوانی بھی ہوتی ہے۔ کل کی جو ہے حدیث میں میں نے جو ہے ایک اشارہ کیا تھا حدیث میں کہ اگر اس طرح کا ماحول جو ہے کریٹ نہ کیا جائے معاشرے کے اندر تو فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ أَوَّلُ مَا يُعَاقِبُهُمْ فِيهِ أَن يَنْقُصَ مِنْ أَرْزَاقِهِمْ۔ دیکھو آپ جو ہے میچ کریں ان حدیثوں کو، رسول معظم کے فرمان اور مولا علی علیہ السلام کے فرمان کو آپس میں آپ ملا دیں تو خدا کی قسم حیات ابدی جو ہے سامنے آ جاتی ہے، زندگی سرمدی کا جو ہے سلسلہ چلتا ہے۔ بس جو ہے کسی معاشرے میں ایما ناشئ نشأ فی قوم، کوئی بھی بچہ کسی معاشرے کے اندر جو ہے نشأت پا رہا ہے، پرورش پا رہا ہے، ثم لم یؤدب علی معصیۃ، پھر خدا کی نافرمانی سے جو ہے اس کو نہ روکا جائے اور نافرمانی سے روکنے کے آداب نہ سکھائے جائے اس کو، تو فإن اللہ عز وجل اول ما یعاقبهم فیہ، اس قوم کے اندر جو ہے جو پہلی سزا دیتا ہے پروردگار وہ کیا ہے اس کے رزق میں کیا ہے تنگی کر دیتا ہے، رزق میں کمی کر دیتا ہے۔ خدا کی قسم سوچنے کی بات ہے، تعقل کرنے کی بات ہے، تفکر کرنے کی بات ہے۔ استاکوا وتنظفوا، فرمان رسول ہے، مسواک کرو اور صاف ستھرا رہو۔ خدا کی قسم ایک زندگی مل جاتی ہے مسواک کرنے سے، صاف ستھرا رہنے سے، صفائی رہنے سے، پاکیزگی ملتی ہے، روح کو پاکیزگی مل جاتی ہے۔
باطن کو پاکیزگی مل جاتی ہے. یہی عمل بھی ہے، یہی ظاہر بھی ہے، یہی باطن بھی ہے. ہر میدان میں جو ہے پاکیزگی ملتی ہے اور ہر شعبوں میں پاکیزگی ملتی ہے، اور اس کے نتیجے میں کیا ہے؟ حیات ابدی ملتی ہے. پروردگار جو ہے رسول کے فرمان پر عمل کرنے کی وجہ سے خوش ہوتا ہے اور اس کے لیے آخرت میں درجہ معین کر دیتا ہے. یہی تو ہے تربیت، یہی تو ہے تربیت کا ماحول، یہی تو ہے اسلامی پرورش. لیکن سب سے پہلے ہمیں ان چیزوں کا جاننا ضروری ہے، ان احادیث پر غور کرنا ضروری ہے، اور ان احادیث کی جو ہے آگاہی ضروری، وہ لازم ہے تمام معلمین کے لیے، تمام اساتذہ کے لیے، تمام مربیین کے لیے، تاکہ متربی بھی جو ہے آگاہی کے ساتھ جو ہے اپنی زندگی گزار سکے اور آئندہ نسلوں کے لیے جو ہے یہ ماحول دے سکے، آئندہ نسلوں کے لیے ماحول دے سکے. اور اسی طرح بہت ساری انگنت احادیث ہیں زندگی کے ہر شعبے میں، اور وہ بھی اپنے پیارے پیارے بچوں کو کیا ہے گھر میں ماحول پیدا کرنے کے لیے، خود عمل کرنے کے لیے ماحول پیدا کرنے کے لیے. نظفوا لساتکم یا نظفوا لساتکم، مختلف تعبیر کے رسول معظم کا فرمان مبارک ہے، اپنے مسوڑوں کو صاف رکھو. خدا کی قسم جو ہے مسوڑوں کو صاف رکھنے سے، مسوڑوں کی پاکیزگی سے، مسوڑوں کی نظافت سے کیا ہے زندگی ملتی ہے. یہ سب کے سامنے کی بات ہے، یہ آبزرویشن کی بات ہے، سب کے مشاہدے کی بات ہے. اب جو ہے دنیاوی اعتبار سے دیکھیں، ڈاکٹرز جو ہے جو آپ کو اصرار کرتے ہیں، انسسٹ کرتے ہیں کہ آپ جو ہے مسواک کرو، مسوڑوں کو صاف رکھو. یہ فرمان رسول ہے. اتنی سنچریز پہلے ہمارے رسول ائمہ طاہرین مولا علی بتا گئے ہیں، ان چیزوں پر عمل کرنے سے انسان کو زندگی ابدی مل جاتی ہے، اور اخلاق کی زندگی مل جاتی ہے، اقدار کی زندگی مل جاتی ہے، نظافت و پاکیزگی کی کیا ہے زندگی مل جاتی ہے. یہی تو تربیت ہے، یہی تو محمد و آل محمد کی جو ہے سیرت ہے. بس جو ہے ایک ایک حرف میں جو ہے کیا ہے زندگی ہے، اور ایک ایک حرف جو ہے کیا ہے میں حیات آفرین جو ہے مضمر ہے. ہر دعوت رسول میں، ہر دعوت ائمہ طاہرین میں، ائمہ طاہرین میں سے تمام ائمہ کی ہر دعوت میں کیا ہے حیات آفرین جو ہے اور حیات ابدی جو ہے مضمر ہے. لہٰذا ہمیں ان چیزوں کی طرف کیا ہے توجہ دینے کی ضرورت ہے، ان چیزوں کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے. انگنت احادیث سے، انگنت احادیث. مولانا متقیان علی بن ابی طالب فرماتے ہیں علموا صبیانکم من علمنا. خدا کی قسم میں قربان جاؤں میرے مولا کے اس فرمان مبارک پر. علموا صبیانکم من علمنا ما ينفعهم اللہ بہ. اپنے بچوں کو ہمارے علوم و معارف کی تعلیم دو. پروردگار خداوند قدوس انہی کے ذریعے ان کو نفع دے گا. یعنی محمد و آل محمد کے معارف اور علوم کے ذریعے جو ہے پروردگار کیا ہے نفع دے گا ان بچوں کو. محمد و آل محمد کے علوم اور معارف کیا ہے؟ یہی احادیث تو ہیں جو ہم تک پہنچی ہیں، یہی فرامین تو ہیں جو ہم تک پہنچے ہیں، جنہیں اپنے بچوں تک پہنچانے کی ضرورت ہے، جنہیں اپنے بچوں تک پہنچانے کی ضرورت ہے. لہٰذا ہمیں ان چیزوں کی طرف توجہ دینی چاہیے، اور ہم خود اویئرنیس حاصل کریں، ان چیزوں کی تک جو ہے رسائی جو ہے حاصل کریں. اس کے بعد جو ہے اپنے گھروں میں، چونکہ یہ ایسی جو ہے کیا ہے چیزیں ہیں جو ہر جو ہے والد اور والدین جو ہے اپنے گھروں میں یہ ماحول پیدا کر سکتے ہیں. اساتذہ جو ہے مدرسوں میں یہ ماحول پیدا کر سکتے ہیں. ہر ماں باپ کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کا بچہ جو ہے دنیا و آخرت میں کیا ہے کامیاب ہو جائے، لیکن کامیاب ہونے کے لیے ان چیزوں کی طرف جو ہے آنا ضروری ہے. لہٰذا ہمیں ان چیزوں پر عمل کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اور عملی میدان میں والدین، بچے کیا ہے اور گھر کے جو افراد ہیں اگر عمل کریں، خود سے ماحول پیدا کریں، تب جا کر کیا ہے وہ ماحول کریٹ ہوتا ہے اور بچے خود بخود جو ہے ماں باپ کی پیروی کرنے لگتے ہیں.
اگرچہ جو ہے گفتگو جو ہے اس پہ مجھے نہیں کرنی تھی، لیکن جو ہے بات آ گئی، چونکہ موضوع سے ریلیٹڈ گفتگو تھی، لہٰذا میں نے اس کو کنٹینیو کیا۔ تزکیہ، اسی کی بات ہو رہی ہے۔ انسان کبھی عقل اور شرع، بس جو ہے یہ سلسلہ گفتگو ہے، اور اسی جو ہے موضوع کو جو ہے ہم کل کی گفتگو سے ریلیٹ کریں گے اور مربوط کریں گے۔ انسان کبھی کیا ہے، عقل و شرع کی رہنمائی اور تشخیص کے خلاف چلتا ہے۔ عقل بھی رہنمائی کر رہی ہوتی ہے، شرع بھی جو ہے تشخیص دے رہی ہوتی ہے، اس کے خلاف انسان چلتا ہے۔ اور یہ علامت ہے اس چیز کی کہ انسان کو پروردگار عالم نے اختیار دیا ہے۔ انسان اختیار و ارادے سے کرتا ہے، یعنی شرع کے خلاف بھی جا رہا ہے اور عقل کی تشخیص کے خلاف بھی جا رہا ہے۔ یہ علامت ہے کہ انسان اپنے اختیار اور ارادے سے کرتا ہے۔ پروردگار عالم نے، خداوند قدوس نے انسان کے جسم کے اندر عقل کو بھی رکھا ہے اور اس کو ارادہ و اختیار بھی دیا ہے، ارادہ و اختیار بھی دیا ہے۔ بس انسان کیا کر دیتا ہے کہ وہ جب اس کو پتہ چلتا ہے، جانتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ یہ برائی ہے، یہ اچھائی ہے، یہ برائی ہے، یہ اچھائی ہے، بس اچھائی کی تشخیص، بہت جو ہے ناظرین کی توجہ کا طالب رہوں گا، اچھائی کی تشخیص انسان کو مجبور نہیں کرتی ہے کہ وہ اس کو انجام دے، اس کو انجام دینے کے لیے اقدام کرے، اور اسی طرح برائی کی تشخیص انسان کو مجبور نہیں کرتی ہے کہ وہ اس برائی سے اجتناب کرے۔ یعنی دونوں کی تشخیص ہوئی ہے، انسان کے اختیار میں ہے کہ وہ کس چیز کا انتخاب کرتا ہے، کہ وہ اچھائی کی تشخیص کا انتخاب کرتا ہے تاکہ جو ہے وہ اچھائی کو اپنے اندر، وہ صفات جو ہے اپنے اندر پیدا کرے، یا برائی کی تشخیص کا انتخاب کرتا ہے۔ بس یہ دونوں تشخیصیں انسان کو مجبور نہیں کرتی ہیں کہ وہ کیا کرے، انسان یا اچھائی کو انجام دینے پر مجبور نہیں کرتی ہے اچھائی کی تشخیص، اور برائی کی تشخیص انسان کو برائی سے روکنے پر اور اجتناب کرنے پر مجبور نہیں کرتی ہے، بلکہ انسان کے اختیار میں ہے۔ پروردگار عالم نے انسان کو اختیار دیا ہے، اختیار دیا ہے، لہٰذا انسان اختیار کے مطابق وہ چیزیں، انسان کی خواہشیں اور چاہتیں اگر عقل کی رہنمائی میں انجام دی جائے تو یہی جو ہے تزکیہ کا ماحول ہے، یہی جو ہے تربیت کا ماحول ہے، اسی سے جو ہے تربیت کا آغاز ہوتا ہے۔ اگر انسان کی چاہتیں، خواہشیں عقل کی زیر نگرانی اور عقل کی کیا ہے رہنمائی میں انجام دی جائیں تو کیا ہے، انسان کامیاب اور فلاح کی طرف جو ہے آنے لگتا ہے، کامیابی کی طرف، اور جو ہے کامیابی اور کامرانی کی طرف انسان آنے لگتا ہے۔ نفس، جو کہ تزکیہ نفس کی جو ہے، تربیت نفس کی جو ہے، پاکیزگی نفس کی ہماری مسلسل گفتگو ہو رہی ہے، اور تمام جو ہے یہ ایسی بحثیں ہیں جو فلسفیانہ بحثیں بھی ہیں اور عام جو ہے بسیط گفتگو بھی ہے، اور روایت کی روشنی میں بھی، تینوں جو ہے مورد کو جو ہے سامنے رکھ کر ہماری گفتگو چل رہی ہے۔ یہ جو نفس ہے انسان کی، جس کی جو ہے علماء نے، فلاسفر نے کیا ہے دو تقسیمیں کی ہے، نفس طبعی ہے اور ایک کیا ہے نفس قدسی ہے۔ یعنی نفس طبعی یعنی نفس حیوانی، اور نفس قدسی یعنی نفس الہی۔ نفس حیوانی کا رجحان کیا ہے؟ نفس حیوانی کا رجحان اس کی طرف ہے کہ انسان گناہ کرے، انسان جو ہے برائی کی طرف جائے، اور انسان جو ہے وہ خود پرستی، حسد، بغض اور باقی وہ تمام بری صفات کی طرف جو ہے یہ نفس جو ہے دعوت دیتا ہے۔
یعنی نفس طبیعی جو ہے اس چیز کی طرف دعوت دیتا ہے، اور نفس قدسی، نفس الہی جسے کہتے ہیں، یہ وہی روح ہے جو پروردگار عالم نے انسان کے جسم کے اندر جو ہے پھونکی ہے، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن روحِ، وہی نفس قدسی ہے جو انسان کو کیا ہے، یہ نفس جو ہے واردار کراتی ہے، انسان کو تنبیہ کرتی ہے، یہ نفس جو ہے انسان کو کیا ہے دعوت دیتا ہے، کس چیز کی طرف دعوت دیتا ہے کہ انسان کیا کرے، اچھی صفات اور پاکیزہ صفات کا مالک بنے، ایثار کا مالک بنے، انسان دوستی کا جو ہے احساس دلائے، اور اسی طرح جو ہے کیا ہے ایثار و قربانی اور جو ہے اخلاق حسنہ اور خدا پرستی کی طرف جو ہے متوجہ کرتا ہے یہ نفس قدسی۔ لہٰذا ان دونوں کے درمیان ہمیشہ سے کیا ہے جنگ رہتی ہے، اور جڑپ جو ہے دونوں کے درمیان جو ہے فساد رہتا ہے، اور جو ہے ان کے درمیان لڑائی رہتی ہے۔ لہٰذا یہ ایک ایسا جو ہے پہلو میں نے انتخاب کیا ہے جس پر جو ہے انشاءاللہ آئندہ کی نشست میں مفصل گفتگو ہوگی۔ پروردگار ہم سب کو صحیح معنوں میں نفس کی پاکیزگی کرنے کی، اور جو ہے اپنے بچوں کی، نئی نسلوں کی تربیت کرنے کی، اور جو ہے آئندہ نسلوں کے لیے ماحول پیدا کرنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔